ناول کا نام آخر شب کے ہم سفر، مصنفہ قرۃ العین حیدر، باب نمبر 24، دوسرا حصہ۔ آنٹ ماڈ کی تصویر، روکھی پھیکی شخصیت، سفید گاؤن، ہاتھ میں بائبل۔ آنٹ جیرالڈن کی تصویر، خوش شکل، متبسم، شریر آنکھیں، فیشنیبل گاؤن، گلے میں موتیوں کا ہار، گود میں کتا، ہاتھ میں پنکھا۔ آنٹ مٹلڈا کی تصویر، متبسم، بولی صورت۔ یہ تینوں تصویریں ایک ایک بک شیلف پر رکھی ہیں۔ یہ تینوں وکٹورین خواتین ڈیڈ کی بہنیں تھیں۔ تینوں اڑیسہ کے مختلف اضلاع میں پیدا ہوئیں۔ آنٹ ماڈ سب سے بڑی، شادی نہیں کی۔ یہ بھی پھوپھی میپل بارلو کی مانند اہل مشرق کی روحیں بچانے میں جٹی رہیں۔ گریٹ آنٹ میبل نے اس سلسلے میں صرف گوالندو گھاٹ سے سیتا پور تک کا سفر کیا تھا۔ آنٹ ماڈ نے چینیوں کی روحانی نجات کی خاطر گن بوٹ سیاست اور مشرقی ایشیا کی کلونیل جنگوں کے پرخطر زمانے میں تنہا کنٹن تک سفر کیا۔ برسوں وہاں رہی اور باکسر بغاوت کے زمانے میں جب باغیوں نے ان کے مشن کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، وہ چند برطانوی، بیلجین اور امریکن مشنری خواتین سمیت جیرس کی خاطر شہید ہوئیں۔ سرزمین چین میں ان کی قبر بنی۔ آنٹ جیرالڈن خوبصورت اور فلرٹ، لندن میں ایک بیرسٹر سے شادی کر لی۔ آنٹ مٹلڈا بھی خوبصورت اور پیاری سی تھی، ڈیڈ کی پسندیدہ بہن۔ دارجلنگ میں ایک فوجی افسر ان پر عاشق ہوا، مگر منگنی کے بعد ان کو دغا دے کر بھاگ گیا۔ دل شکستہ آنٹ مٹلڈا ابھی مذہب کی طرف راغب ہوئی۔ گارو ہلز میں نیا مشن کھولا۔ گرینڈ ڈیڈ کو ناگا قبائل سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے آنٹ مٹلڈا کی ہمت افزائی کی۔ آنٹ مٹلڈا اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور لندن میں آبائی مکان میں رہتی ہیں۔ ڈیڈ اور مما کے ہاں 3 بچے زندہ رہے، ایلس، چارلس اور رچرڈ۔ وہ تینوں بھی بچپن میں انگلستان بھیج دیے گئے۔ ایلس بارلو، عجیب بات ہے، وکٹورین انگلستان مذہبی نہیں تھا۔ انگریز زیادہ مذہب پرست کبھی نہیں رہا، مگر مشرق میں آ کر سب پر مذہب کا جوش سوار ہو جاتا تھا۔ غالباً یہاں کے عجیب و غریب لیکن دلچسپ مذاہب سے غیر شعوری مدافعت۔ ایلس کو مشنری بننے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ ایلس جدید زمانے کی لڑکی تھی، کوئی اور پیشہ اختیار کر سکتی تھی۔ اسے گریٹ آنٹ میبل اور آنٹ ماڈ اور آنٹ مٹلڈا کی روایات سے متاثر ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ میری سمجھ میں کبھی نہ آیا۔ غریب ایلس شادی کر سکتی تھی، بہت ہی معمولی شکل تھی، پھر بھی یقیناً اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ وہ پچھلے 20 برس سے گارو کی پہاڑیوں میں آنٹ مٹلڈا کا قائم کیا ہوا مشن چلا رہی تھی۔ ناگا قبائل ہی اس کی ساری کائنات ہیں۔ مشنری عورتوں کو اس احسار اور قربانی کا صلہ کیا ملتا ہے؟ افریقہ کے جنگل، ایشیا کے جنگل، مصائب، پریشانیاں اور آخر میں تنہائی اور بڑھاپا، یا کسی وحشی کے ہاتھوں موت۔ کیوں ایسا یہ لوگ کیوں کرتی ہیں؟ کیا ان کو واقعہ یقین ہے کہ آسمانی بادشاہت ملے گی؟ بارلو خواتین کا تو بہرحال سینٹ پیٹر استقبال کرتے کرتے بولا جائیں گے۔ میبل، ماڈ، مٹلڈا، ایلس، چارلس بارلو کمرے کا چکر لگا کر پھر اپنی آرام کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنی دیر سے اپنے خاندانی تصاویر کا مطالعہ کر رہا تھا، مگر ایک گروپ فوٹو جو اس کے ساگوان کے ڈیسک پر رکھا تھا، اس کی طرف سے اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ تینوں اسے زور زور سے پکار رہے تھے، اس کی بیوی وائلٹ، اس کے بچے ٹام اور کیرل۔ وہ تینوں اس وقت ڈھاکے سے ہزاروں میل دور جنگ کے مہیب شعلوں میں گرے انگلستان میں موجود تھے۔ بوڑھی اور بہادر آنٹ مٹلڈا ابھی جو 1940 کی بلٹنز کے زمانے میں اطمینان سے اپنے پلنگ پر سویا کرتی تھی۔ آبائی مکان کی تصویر نمبر 14 اینڈریوز کریسنٹ۔ یہ تصویر بہت چھوٹی سی ہے اور ٹام نے اپنے بیبی براڈنی سے کھینچ کر اسے بھیجی تھی۔ آنٹ مٹلڈا پورچ کی سیڑھیوں پر بلی گود میں لیے کھڑی ہیں، کیرل قریب ہی کتے سے کھیل رہی ہے، وائلٹ تصویر میں نہیں ہے۔ یہ تصویر لکھنے کی میز پر بلاٹنگ پیڈ کے کونے میں الجھی ہوئی 2 سال سے اسی طرح رکھی ہے۔ اسی 2 سال میں لندن پر کیا قیامت گزر گئی۔ آبائی مکان ریجنسی طرز کا یہ مکان گرینڈ ڈیڈ کے والد نے، جو سٹی میں سولسٹر تھے،
1813 میں خریدا تھا۔ مکانوں کی زندگی، انسانوں کی زندگی۔ اب میں پھر ماضی کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ چارلس بارلو نے لمبا سانس بھر کر نغمات ہند دوبارہ اٹھا لی۔ کتاب کے پیلے ورقوں میں سے جو پرانی مہک آ رہی تھی وہ اسے بہت اطمینان بخش معلوم ہوئی۔ ماضی محفوظ ہے۔ یورپین اور امریکن ہمیشہ متعجب رہتے ہیں کہ انگریز اتنا غیر جذباتی ہوتے ہوئے بھی اتنا ماضی پرست کیوں ہے۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ ہم لوگ کتنے جذباتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ، اس نے بوتل سے مگ میں بیئر انڈھیلی، کہ ہمارا ایسا ماضی اور کسی قوم کا ہے ہی نہیں، لاجواب، بے مثال، درخشاں۔ ایسا درخشاں بھی نہیں، ذرا ہندوستانیوں سے پوچھو، واٹ دا ہیل۔ اب بھی بری طرح یاد آ رہی ہیں ان کے بنائے ہوئے واٹر کلر ڈرائنگ روم میں سجے ہیں بنگال کے دو مناظر، سنہری پاٹ سے لدی ہوئی کشتی اور دور دھندلکے میں مسجد کا مینار اور برگد تلے کھڑا کالا بجنگ کسان۔ سامنے الماری میں مما کے واٹر کلرز کا البم رکھا ہے اور اسکیچ بک۔ دارجلنگ کے چتھڑوں میں ملبوس پہاڑی بچے اور کڈ کا ایک گچھا، فرن کے پتے، کرشن چوڑا کی شاخ، اپنے وفادار نیٹو ملازموں کے اسکیچ، اپنے تینوں بچوں کی تصویریں، ایلس عمر 15 سال، چارلی عمر 11 سال، ڈک عمر 2 سال۔ ڈک ونگ کمانڈر رچرڈ بارلو، ڈیشنگ، بشاش، خوبصورت، سنہری RAF مونچھیں، یونیفارم پر تغموں کی قطار۔ یہ ایک اور تصویر ہے جو سامنے میز پر رکھی ہے، جسے میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ونگ کمانڈر رچرڈ بارلو، پرانے بنگال سویلین ایڈورڈ بارلو مرحوم کا پوتا، جیمز بارلو مرحوم کا چھوٹا بیٹا، مسٹر چارلس بارلو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مرشد آباد کا چھوٹا بھائی، عمر 28 سال، جرمنی پر بمبار طیاروں کی قیادت کرنے کے لیے گیا اور زندہ واپس نہ آیا۔ پچھلے سال اسٹیٹسمین میں شائع ہوا تھا۔ ماضی کی طرف لوٹو چارلی، ماضی محفوظ ہے، پرامن پرسکون۔ چارلس بارلو سر ہلا کر تلخی سے ہنس پڑا۔ سامنے کے بک شیلف میں پچھلی جنگوں کے متعلق سنہری مجلد کتابیں ایک قطار میں رکھی تھیں۔ فرسٹ اینگلو فرنچ وار 1748 کرناٹک دراز، پلاسی، فتح مسولی پٹم، بکسر، فرسٹ مسور وار، روہیلا وار، فرسٹ اینگلو مرہٹا وار، سیکنڈ مسور وار، تھرڈ مسور وار، فورتھ میسور وار، سیکنڈ اینگلو مرہٹا وار، اینگلو گورکھا وار، پنڈاری وار، تھرڈ اینگلو مرہٹا وار، فرسٹ بریمز وار، فرسٹ افغان وار، فرسٹ اینگلو سکھ وار، سیکنڈ اینگلو سکھ وار، سیکنڈ اینگلو بریمز وار، سنتھال بغاوت، سپاہی میوٹنی، مارکا امبالہ، بھوٹان وار، سیکنڈ اینگلو افغان وار، تھرڈ اینگلو بریمیز وار، منی پور بغاوت، سرحدی بغاوت۔ یہ تو صرف پچھلے 200 سال میں برطانیہ کی مشرقی فتوحات تھیں۔ ہزاروں، لاکھوں کرسچنز اور رچرڈ بارلو ان مارکوں میں کھیت رہے۔ یورپ کی جنگوں میں کتنے رچرڈ؟ عبدالغفور، چارلس نے دفعتاً گرج کر آواز دی۔ عبدالغفور چند سیکنڈ میں نمودار ہوئے۔ غسل کا پانی لگاؤ۔ جی صاحب۔ عبدالغفور غائب ہو گئے۔ بہت خون بہایا میرے ابا نے۔ چارلس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پرانے رومنوں کی مانند، مگر پرانے رومنوں کی مانند انہوں نے علم و فن کو بھی مالا مال کر دیا۔ مارڈس اور منروا کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ پرانی کتابیں اور پرانی تصویریں، یادوں کا قبرستان۔ 38 سال میں بوڑھا ہو چکا تھا، کیونکہ میری عمر 38 سال نہیں، میرے عقیدے کی عمر 1942 سال ہے۔ ذہنی اعتبار سے 2500 سال، تاریخی اعتبار سے 1500 سال، اور نسلی یادداشت کی عمر کتنے ہزار سال۔ ہر سوچنے والے یورپین انسان کی یہ سب عمریں ہیں۔ ہر ہندوستانی کی عمر کتنی ہے؟ غالباً لامحدود۔ پھر ہم اپنے نام رکھتے ہیں، ایڈورڈ، جیمز، چارلس، ٹامس، خاندانی نام بارلو، جو ہمیں ایک پرانے دھندلکے سے جا ملاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں بھی اپنے پاؤں جمائے رہنے کی خوشگوار امید ہے۔ یہودیوں اور عربیوں کا دستور ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں۔ کیا خود پسندی ہے! سچے گیانی میں اتنی خودی بھی نہیں کہ وہ اپنا نام تک لکھے۔ کیسا اپنشد میں ہے،
ڈیڈ بتاتے ہیں کہ مونیر ولیمز نے کسی گاؤں کے برہمنوں سے دستخط کرنے کے لیے کہا، انہوں نے جواب میں صرف نمو بگوتے اور اوم لکھ دیا۔ صاحب پانی تیار ہے، عبدالغفور نے اطلاع دی اور غائب ہو گئے۔ چارلس سر جھکائے بیٹھا رہا، آخر میں سب مر جاتے ہیں۔ ڈیڈ کو ہندوستان کے متعلق انگریزوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پہلے ایڈیشن جمع کرنے کا شوق تھا۔ ان الماریوں میں وہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ گرینڈ ڈیڈ اور ڈیڈ کا کتب خانہ، ان کتابوں کے مصنف، جان کمپنی کے افسر، انڈین سول سروس کے افسر، فوجی، مشنری، ماہرین تعلیم، پلانٹر، ان کے بوت فوس کی چھتوں والے بنگلوں میں اب بھی منڈلا رہے ہوں گے۔ یہ کتابیں زراعت اور جنگلات، آرکیالوجی، رسل و رسائل اور سول انجینئرنگ، تعلیم، ایتھنولوجی اور سوسیالوجی، آسام کے ناگا قبائل، از ایڈورڈ بارلو ICS۔ چارلس نے فخر سے سوچا، نام مستقبل کے گرد آلود کونوں کدروں میں بہرحال محفوظ رہے گا۔ کتاب کی جلد پر لکھا ہوا نام اور قبر کا کتبہ، قانون، ایڈمنسٹریشن، طب، فلسفہ، نیچرل ہسٹری، سفر نامے، جغرافیہ۔ کولکتے کا جیمز پرنسپ، جس نے خروشٹی میں یونانی نام دریافت کیے اور اشوک کے کتبوں کی عبارت پڑھی، کنگم، جان مارشل، جیمز فرگسن، ہیول گرانڈیف، کرنل ٹاڈ، ونسنٹ اسمتھ، مورلینڈ، جیمز مل، وارن ہیسٹنگز، ولیم جونز، گراہم بیلی، چارلس ایلیٹ، ولسن گرفت، جارج سیل، آرٹ ہسٹری، لسانیات، مذاہب اور دلچسپ ناول جو اب مضحکہ خیز لگتے ہیں اور جدید ہندوستانیوں کے ہاتھ میں پڑ جائیں تو وہ ان کو نظر آتش کر دیں، جن کے ہندوستانی کردار نیٹو اور نگر کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اینٹی میرن کرافرڈ، ڈرائیور، کرنل میڈوز ٹائلر کے ناول ایک ٹھگ کے اعترافات، سیتا کا غار، ٹیپو سلطان، فلورا اینیسیٹل، FW بین، ہر اسٹیشن کے کلب کی لائبریری میں یہ ناول موجود ہوتے تھے۔ اور بچوں کے لیے کتابیں جو ہم سب نے بچپن میں پڑھی، لٹل آرتھر اور اس کا بہرا، لٹل آرتھر کی ہسٹری، لٹل آرتھر، غدر کے متعلق کتابوں کی انبار، اور پھر کپلنگ، لاہور اور پشاور کی پر سرار گلیاں، چنڈو خانے، گنگا داس اور سدھو اور ولی داد اور لالن طوائف۔ لاہور کی لالن طوائف غالباً کپلنگ کا علامتی کردار تھی، مغرب کے لیے علامتی کردار، ایک خطرناک، پرکشش، بے ایمان عورت۔ ہندوستان، جو انگریز اس جادوگرنی کے ہلاکت خیز سحر کا شکار ہوا، بہت جلد اپنا کردار کھو بیٹھا، فٹیچر ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ لگ تھلگ رہو اس تاریک اور بھیانک جنگل میں، امپائر کے اسٹینڈرڈ کو قائم رکھو۔ اس وجہ سے گرینڈ ڈیڈ اور گرینڈ مام، ڈیڈ اور ماما اڑیسہ اور آسام کے ویران ڈاک بنگلوں میں شام کو باقاعدہ اس طرح کپڑے بدلتے تھے گویا لندن کے سوائے میں ڈنر کھانے جا رہے ہوں۔ چارلس بارلو اٹھ کر دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ DM's ہاؤس اور اس کے ملازم، اس کا باغ، یہ سب چیزیں اس مستحکم نظام اور روایات کا ایک جزو ہیں۔ یہ سحر انگیز اینگلو انڈین دنیا جو 200 سال سے اس ملک میں آباد ہیں، اس کے جانے بوجھے کردار اور جزویات، کلکتہ، شملہ، ہل اسٹیشن، مفصل اضلاع، صوبے اور ہر صوبے کا سویلین خود کو اس صوبے سے مماثل کرتا تھا۔ پنجاب سویلین، سندھ سویلین، بنگال سویلین، سندھ کلب، بنگال کلب۔ یہ مضبوط اور مستحکم اینگلو انڈین معاشرہ، یہ کسی لیفٹ ونگ ہندوستانی انٹلیکچوئل نے سچ کہا ہے کہ انگریز ہندوستان کو کنٹری اسکوائر یا زمیندار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہندوستانی صوبے گویا ان انگریز حاکموں کی ذاتی زمینداریاں تھیں، جس میں ہم پلہ لوگ یا انسان دوسرے یورپین تھے۔ اہل برطانیہ ہندوستان میں ملازمت کرنے والے اپنے ہم وطنوں کو انڈین سویلین یا انڈین باکس والا یا انڈین آفیسر کہتے تھے۔ ہندوستانی محض نیٹو تھے اور اس قابل نہ تھے کہ اس کا تذکرہ کسی مہذب سیاق و سباق میں کیا جائے۔ پنجاب کا اولڈ جارج کل مجھے جم خانہ میں ملا تھا، بالکل جس طرح ڈیوک اپنے ریاستوں سے مماثل کیے جاتے ہیں اور جس طرح انگلستان کا کنٹری اسکوائر اپنی رعیت کا خیال رکھتا تھا، اسی شفقت اور خیال سے ہم لوگ اپنی رعیت سے یہاں پیش آئے، زیادہ دل سوزی اور محبت سے، کیونکہ یہ رعایا بچوں کی طرح احمق اور جانوروں کی طرح جنگلی تھی۔ نسلاً بعد نسل
ان سب سویلینز کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا نے ایک بڑی عظیم اخلاقی اور روحانی ذمہ داری ان کو سونپی ہے۔ برطانوی ہند کی حکومت غدر کے متعلق ہربرٹ ایڈورڈ نے کہا تھا کہ یہ خدا نے ہم کو اس غفلت کی سزا دی ہے کہ ہم نے عوام کو عیسائیت کے اصولوں سے آشنا نہیں کیا، اور خدا کی قسم ہم نے اس ذمہ داری کو بہت خوب نبھایا، ہم تاریخ سے شرمندہ نہیں ہیں۔ کوئٹ انڈیا۔ اسی اخلاقی برتری اور دیانتداری کے بل بوتے پر ہم مٹھی بھر انگریز 40 کروڑ ہندوستانیوں پر اطمینان سے حکومت کر رہے ہیں۔ گو کبھی کبھی ہماری ماؤں کو رات کے وقت ہمیں برآمدوں میں مچھردانیوں کے اندر سلاتے ہوئے یک لخت یہ دہشت دبوچتی تھی کہ اندھیرے میں نمودار ہو کر ٹوم ٹوم بجائے نیٹو حملہ نہ کر دیں۔ سن 57 کی طرح یہ واقعہ ہے، غدر کی یاد ہمیں ہمیشہ ہانٹ کرتی رہی ہے، اور گو یہ حقیقت تھی اہل ہند برٹش راج کی برکتوں کے متعارف تھے، اور ایک عام ہندوستانی عدالت میں ایک ہندوستانی جج کے فیصلے کے مقابلے میں انگریز جج کے فیصلے کو ترجیح دیتا تھا۔ مگر یہ بھی واقعہ تھا کہ غدر کے بعد ہنری لارسنس نے کہا تھا کہ ہندوستانی اپنے دیوانے بادشاہوں کے زیر حکومت خوش تھے، اصول پرست کمشنروں کے زیر نگیں خوش نہیں۔ کوئٹ انڈیا۔ یقیناً ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، شاید امپیریلزم بذات خود سب سے بڑا جرم ہے، مگر ہماری جیسی بابرکت امپیریلزم فرانس، ہالینڈ اور بیلجیم کی کالونیوں کی کیا نگفتہ بے حالت ہے، ناقابل یقین۔ بہرحال الف چیم والا زمانہ تو مدتیں ہوئیں پچھلی جنگ عظیم سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ غدر سے پہلے اضلاع میں سوشل زندگی کے مرکز یورپین چرچ اور اسمبلی رومز تھے۔ یوریشین طبقہ اپنی اچھوت حیثیت پہچانتا تھا اور الگ رہتا تھا۔ پھر یہ اسمبلی رومز کلب میں تبدیل ہوئے، ڈانس پیریڈ، شوقیہ ڈرامے، گرینڈ ڈیڈ کا ہندوستان، ڈاک گاڑیاں، کتے گاڑیاں، بگیاں، پالکیاں اور پالکی برادر بیرا بن گئے۔ کولکتہ کا ایڈن گارڈن جہاں شام کو بینڈ بجتا تھا، پارسیوں کی دکانیں، اسٹیشن کے چند افسر ایک دوسرے سے ہی ملتے رہتے، ہمیں دن بھر ایک دوسرے کو چٹیں بھیجا کرتی۔ پھر ٹینس، پولو، شکار۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ہندوستان اتنا دلچسپ ہو چکا تھا کہ ہوم سے اکثر لوگ چھٹیاں گزارنے یہاں آتے، گویا ہندوستان سے ان کی مراد یہاں کی برطانوی سوسائٹی تھی۔ جاڑوں میں گرینڈ ڈیڈ دورے پر جاتے، جب گرینڈ ڈیڈ دوسرے صوبوں میں ان کے ساتھی افسر دورے پر نکلتے تو عہد رفتہ کے مغل صوبیداروں کے لو لشکر کا گمان ہو سکتا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے مغلوں سے حکومت چھین کر تزک و احتشام میں ان کی نقل کرنے کی پوری کوشش کی۔ وائسرائے کی شان و شوکت بنگال میں کشتیوں اور اسٹیمروں پر اور دوسرے صوبوں میں بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لد کر سارا ساز و سامان کیمپ میں ساتھ جاتا، بھاری فرنیچر، تصویریں، چاندی کے ظروف، ہر چیز، تاکہ سلطنت کے نمائندے کا دبدبہ روب جنگل اور دیہات میں بھی قائم رہے۔ لشکر میں کتے، گائیں، بکریاں، مرغیاں، سواری کے گھوڑے، کیا کچھ شامل نہ ہوتا۔ بڑے صاحب کے خیمے قالین، تصویروں اور گلدانوں سے سجائے جاتے، خورد و نوش کی اشیاء ٹین کے ڈبوں میں بمبئی کے آرمی اینڈ نیوی سٹور سے آتی، کچھ فاصلے پر نیٹو افسروں کے خیمے لگتے اور گاؤں والے آ کر وہاں اپنا بازار لگاتے۔ سال نو پر ڈپٹی کمشنر کا دربار لگتا، دربار میں زمیندار نظریں پیش کرتے جن کو صاحب ہاتھ لگا کر واپس کر دیتا۔ بڑے صاحب کے دربار میں کرسی ملنا نیٹو جنٹل مین کے لیے بے حد عزت کی بات تھی۔ کولکتے اور شملے میں کیسر کی جرمن امپائر کے سفیر رہتے۔ جرمنی اور برطانیہ کی تجارتی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جرمن مصنوعات کی ہندوستانی بازاروں میں ریل پیل تھی، لیکن نو آبادیوں سے فائدہ اٹھانے کی اس ریس کا نتیجہ 1914 کی جنگ کی صورت میں رونما ہونے میں ابھی بہت عرصہ باقی تھا۔ نیٹو سوسائٹی سے علیحدگی کی ایک فصل اینگلو انڈین نے اپنے گرد کھڑی کر رکھی تھی، مگر خود اس فصل کے اندر برطانیہ جیسی شدید کلاس سسٹم نہیں تھی۔ انڈیا ایک آؤٹ پوسٹ تھا اور یہاں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مرنا جینا تھا۔ زندگی زیادہ بے تکلف تھی۔ برطانیہ اپنے بہترین نوجوان یہاں حکومت کرنے کے لیے بھیجتا، مگر وہاں کے بدترین نمونوں کو یہاں قسمت آزمانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ عموماً اونچے خاندانوں کے یہ ناخلف لڑکے زیادہ ایڈونچرس ہوتے۔ ملک میں امن و امان، ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ تھا، اور ایک عام جاہل ہندو ملکہ ٹوریا کو دیوی ماتا سمجھنے لگا تھا۔ مرنے سے پہلے وکٹوریہ نے لارڈ کرزن سے کہا تھا،
بی کائنڈ ٹو مائی پور انڈینز۔ اس ملک کی قدیم روایت تھی کہ بادشاہ پرجا کو درشن دیتا تھا اور پرجا اس سے فریادی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اکثر ہندوستانی امراء اپنا سارا ثاثہ فروخت کر کے صعوبتیں اٹھا کر اپنے مقدموں کی اپیل کے لیے لندن جاتے تاکہ ملکہ سے خود فریادی ہوں۔ زیادہ تر نامراد لوٹتے یا غریب الوطنی کے عالم میں مر جاتے۔ حاکم کے حکم کی اطاعت اور صاحبان اقتدار کا خوف اس ملک کے عوام کی سرشت میں داخل ہے۔ لہٰذا کیا تعجب ہے کہ اہل ہند ہماری اطاعت گزار رعایا بن گئے اور ملکہ کو اپنی ماں سمجھنے لگے۔ غدر کے بعد انڈین سول سروس قائم ہوئی اور کمپٹیشن والا اینگلو انڈین منظر پر نمودار ہوا۔ مغرور، خود پسند ہیلی بری کے بجائے اوکسبرج کا تعلیم یافتہ، جو باکس والا یعنی ہم قوم تاجر کو بھی ذرا حقیر سمجھتا تھا، یہ نیا سویلین خاصا امپیریلسٹ تھا۔ غدر سے پہلے کی زیادہ رودار برطانوی روایات اور ہندوستان کے اس دلکش نیٹو تہذیب سے بالکل ناواقف، جو غدر کے بعد ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ ڈیڈ یہ نئے سویلین تھے اور ہندوستان کی برطانوی سوسائٹی کی نئی اور شدید کٹر کاسٹ سسٹم کے ایک فرد، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے نمائندے اور دنیا کی ارفع ترین ملازمت کے رکن، مغرور، خردماغ لیکن جو حقیر لکڑہاروں کی جانیں بچانے کے لیے اطمینان سے لقمہ اجل بن گئے۔ انسانی فطرت کے برطانوی کردار کے یہ تضاد۔ چارلس بارلو دریچے سے ہٹ آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ شملہ برطانوی دیوتاؤں کا مسکن تھا۔ اضلاع کے کلکٹر اور کمشنر عموماً اپنے اپنے صوبوں کے پہاڑوں پر جاتے تھے۔ دارجلنگ میں ہماری دل فریب کوٹھی پہاڑ ہمیں اپنے وطن کے مناظر، اپنے وطن کی خوشگوار سردی کی یاد دلاتے تھے۔ ہمارے حسین ہل اسٹیشن، ہمارا پیارا ہندوستان۔ یہ واقعہ ہے، ہم ساری قوم اس ملک کے سحر سے نہیں بچ سکی، اس کی گرمی، غلاظت اور کمینگی کے باوجود۔ ہماری یہ مخصوص دنیا وطن واپس جا کر بھی جس کی یاد ہمیں ستاتی رہتی ہے، یہ مخصوص زبان جو ہم نیٹوز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، بندوبست، شاباش، سب برابر، خوب معلوم ہے، کپردار یو سور، شاندہ بوٹ، اچھا، بڑا کھانا، بڑا تماشا، ایڈورڈ لیئر کی نظمیں، بیک وقت نفرت و محبت کا یہ عجیب و غریب رشتہ۔ لارڈ مور نے صحیح کہا تھا، میں مغربی ہوں، مشرقی نہیں، میں بہت زیادہ مشرقیت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی واقعہ تھا کہ عموماً انگریز میل جول میں مسلمانوں کو ترجیح دیتے، کیونکہ مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہذب تھے۔ ہندوؤں کا ہمارا یہ ترجیحی سلوک قدرتی بات ہے کہ بہت برا معلوم ہوا۔ آکسفورڈ میں مسعود علی اور راما ناتھن سے ہندو مسلم سوال پر کتنی لمبے بحثیں ہوا کرتی تھی۔ صبح سے تازہ اخبار آئے رکھے ہیں، میں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا۔ سرخیاں دیکھتے ہوئے آج ڈر سا لگ رہا ہے۔ برطانوی ہمت اور بہادری۔ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، پائپ جلایا، اب غسل کے لیے جانا چاہیے۔ مسعود آج کل پنجاب میں کلکٹر ہے، راما ناتھن مراٹھا کنٹری میں کہیں تعینات ہے۔ دونوں اپنی اپنی بحثوں میں ظاہر کرتے تھے کہ برطانوی حکومت سے متنفر ہیں، اور دونوں کی شدید تمنا تھی کہ ICS میں لے لیے جائیں۔ دونوں اس وقت برطانوی حکومت کے ارفع ترین ملازمت کے اراکین ہیں، اپنے ہم وطنوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور زمین پر قدم نہیں دھرتے۔ ہندوستانی کردار، مگر وہ انقلابی جو اس حکومت کی بے کنی کے درپے رہے ہیں، وہ بھی مضحکہ خیز لگتے ہیں۔ اصلیت غالباً یہ ہے کہ مجھے صرف اپنے نوکر، بیشتی اور خدمتگار رینگتے سلام کرتے، مائی باپ، غریب پرور کہتے کسان اور جاہل اور قابل رحم ہندوستانی اچھے لگتے ہیں۔ پچھلے 200-300 سال میں مراکش سے چین تک اہل مشرق کی پسماندگی اور جہالت کا بھرپور تجربہ کر چکنے کے بعد ہم نے اپنا جیسا انسان سمجھنے کے لیے غالباً ابھی تیار نہیں۔ جب چارلس بارلو سول سروس میں شامل ہوا، اس وقت دہشت پسند تحریک ایک بار پھر زور پکڑ چکی تھی۔ پچھلی صدی کے لبرل مسلحین کے مقابلے میں سامنے آنے والے جوشیلے قوم پرستوں کی عوامی جدوجہد کی اپیل نچلے متوسط طبقے اور بیکار نوجوانوں میں پہنچ چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹیاں کیوں قائم کی؟ چارلس نے پائپ سلگایا اور پھر دریچے میں جا کھڑا ہوا۔ دہشت پسند قوم پرست اور امن پسند قوم پرست، اور یہ اور وہ،
اس جوالا مکھی پر قابو پا کر اسی سکون کے ساتھ اسی برصغیر کا ایڈمنسٹریشن چلائے جانا سول سروس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آکسفورڈ سے تازہ آیا ہوا نوجوان چارلس بارلو انقلابیوں کے پرانے گڑھ باریسال میں جوائنٹ مجسٹریٹ تھا۔ یہ ان لوگوں کا بنگال ہے، یہ میرا بنگال بھی تو ہے۔ گرینڈ ڈیڈ اور گرینڈ ماں، ڈیڈ اور ماما، آنٹ میپل اور آنٹ مارٹ کا بنگال، مجھے اس سے کتنی محبت ہے، میں اسے تباہ ہونے دوں گا۔ وہ باریسال کلب کے برآمدے میں وسکی پیتے بروڈ کرتا۔ اس نے دہشت پسند تحریک کا مطالعہ کیا، انقلابیوں کے حالات سے تفصیلی واقفیت حاصل کی، ان کی لکھی ہوئی ورناکیولر کتابوں کے اہم اقتباسات ترجمہ کروا کے پڑھے، مثلاً بسمل شاہ جہاں پوری کی سوانح حیات جو انہوں نے پھانسی پانے سے 3 روز قبل لکھ کر ختم کی تھی۔ اس نے دنیش چند سرکار کی کتاب کا بغور مطالعہ کیا کہ آکسفورڈ میں اقتصادیات ہی اس کا مضمون تھا، مگر اس قدر مفسدانہ بالشوک خیالات ان انقلابیوں کے خصوصاً دنیش چندر سرکار کے تھے۔ اس نے ہندوستانی نفسیات پر عموماً اور بنگالی نفسیات پر خصوصیت کے ساتھ غور کیا کہ بنگالیوں کی شکتی پوجا کا ان کی تخریب پسندی سے کتنا گہرا نفسیاتی تعلق ہے۔ دراوڑوں، منگولوں اور آریوں سے قبل کے قدیم ترین وحشی قبائل کا خون ان کی رگوں میں جوش مارتا ہے، تو کس آسانی سے مار داڑ پر اتر آتے ہیں۔ آدی واسی قبائل کی دیوی ماں کا عقیدہ اب تک ان کے دلوں میں راسخ ہے، اسے ان کے بنکم بابو نے کس چالاکی سے مدر انڈیا سے مماثل کر دیا۔ بندے ماترم، ہاں ہاں، ماتا خون کی قربانی چاہتی ہے، مسلمان کا خون، انگریز کا خون۔ ارے ان چالاک بابوؤں کی سائیکالوجی سے تو ہم واقف ہیں، ان کے فلسفی اپنی روحانیت اور اساطیری علامات کے متعلق ہمیں کیا سمجھائیں گے، مگر ہماری قوم بھی احمقوں کی کمی نہیں۔ وہ ایلس جیسی خبتی ایک مارگریٹ نوبل آئی تھی، وہ کالی کی پرستار بن گئی، ان کو سسٹر نودتا بنا کر ان ہندوستانیوں نے جھنڈے پر چڑھا دیا۔ عورتوں کی دراصل صحیح عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ دیویکانند سنا ہے بہت وجیح تھا، سب یورپین اور امریکن عورتیں اس کی مقناطیسی آنکھوں پر عاشق ہوتی تھی۔ اہل ہند سسٹر نودتا اور اینی بسنٹ کے کیا کیا گن نہیں گاتے کہ دیکھو تمہارے جیسے سفید فام بھی ہماری روحانی عظمت کے قائل ہو گئے۔ ہاں بیچاروں کا احساس کمتری، اس احساس کمتری میں ہم ہی نے انہیں مبتلا کیا۔ بڑھیا سے بڑھیا ہندوستانی انگریز سے 2 باتیں کر لینا فخر سمجھتا ہے۔ ہائے کس قدر قابل رحم قوم ہے، کس فخر سے کوٹھیوں میں رہتے ہیں، چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، دنیا کا عظیم ترین مثالی کولونیل سماج۔ اور پھر پچھلی صدی کے مسخرے، ان کے ہارمونیم اور پیانو، ان کی خواتین کی گون نما ساڑیاں، اونچی ایڑی کے جوتے اور موزے، ان کے انگلستان کے سفر، ان عورتوں نے پردہ ترک کر کے زنانہ اور پالکی اور حرم کے رومان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بیچارے الف جیم۔ ٹیگور بھی ہماری نکال تہذیب کی پیداوار ہے۔ ہم نہ آئے ہوتے تو نہ رام موہن پیدا ہوتے، نہ ربندر ناتھ۔ اسی طرح آپس کے کشت و خون میں کئی اور صدیاں نکل جاتی۔ آخر دیکھو افغانستان وغیرہ کی کیا حالت ہے۔ ٹیگور نے شیلے اور کیٹس نہ پڑھا ہوتا تو ایسی شاعری نہ کرتا۔ بیچاری اوپری طبقہ کا ہندو پہلے مسلمان حکمرانوں کی نکالی میں لگا رہا، اب ہماری تقلید میں جٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے ہندوستانی رایہ کار ہیں، شانتی رکھتے ہیں، مگر تشدد اور بے رحمی ان کی گھٹی میں پڑی ہے۔ مذہبی جنون اور ملکی سیاست کا اس ملک میں ہمیشہ سے گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں سے پہلے شیووں، شکتوں، برہمنوں، بودھوں، جینیوں میں جنگیں ہوا کیں۔ اس عہد کا جو راج دھرم ہوا، اس کے حکمرانوں نے دوسرے فرقوں پر ظلم توڑے۔ اب مسلم پیریڈ پر آئیے۔ عبدالغفور، 1 منٹ میں عبدالغفور دروازے پر نمودار ہوئے۔ صاحب کچھ نہیں، جاؤ۔ عبدالغفور واپس چلے گئے۔ مسلم دور، ساری مسلم پیریڈ کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ سارے مسلمان بادشاہ خود کو فخریہ غازی کہتے تھے اور بت شکن کافروں کو مارو مندر گرا کر مسجدیں بنا دیں۔ برطانوی دور کو لیجیے، سنیاسیوں اور مولویوں کی بغاوتیں، جہاد کے فتوے، اور حال ہی میں رام کرشن مٹھ کے سوامی دیویکانند کے ساتھی اور چیلے چانٹے جو بنگال کے اولین دہشت پسندوں میں شامل تھے، انقلابیوں کو اپنے مٹھوں میں پناہ دیتے۔
خود انڈر گراؤنڈ میں کام کرتے 18ویں صدی کے سنیاسیوں کی مانوی اولاد۔ تاریخ کس طرح اس ہلاکت خیز ملک میں متواتر اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اور جو ہندوستانی بم نہیں پھینکتے انہیں تقریریں کرنے کا مرض ہے۔ ساری قوم اس عارضے میں مبتلا ہے۔ کیپلنگ کو 1888 میں پانیر نے الہ آباد سے غلاظت اور تعفن اور بھیانک راتوں کے شہر کلکتہ بھیجا۔ وہاں بابو لوگ جنہیں ہم نے لوکل سیلف گورنمنٹ سونپ دی تھی، اپنے شہر کی صفائی کے بجائے تقریریں کر رہے تھے۔ میونسپل بورڈ اور بنگال لیجسلیٹو کونسل کے نیٹو ممبر بس دھواں دار تقریریں کر رہے تھے۔ نظریات کے بجائے ان افریات کو کدال اور پھاوڑے سنبھالنے چاہیے، کپلنگ نے نہایت نفرت سے کہا تھا، اور یہ بات آج تک صحیح ہے۔ تقریریں کرتے ہیں اور بے حد ذہین ہیں، اس لیے دماغ قانونی مشگافیوں میں بھی خوب چلتا ہے۔ ککوری ڈکیتی، صرف 10 نوجوانوں نے چلتی ٹرین روک کر سرکاری خزانہ لوٹ لیا، کمال ہے۔ اس کے ملزمین کے دفاع میں موتی لال نہرو کی جرح میں نے خود سنی تھی۔ پٹنہ اور الہ آباد کے یہ سارے تباہ قانون دان جو لندن سے قانون پڑھ کر آتے تھے اور آکسبرج کے تعلیم یافتہ لیڈروں کے مقدمے لڑ رہے تھے، یہ ہماری بابرکت امپیریلزم کا نتیجہ ہوا۔ انقلابیوں کے گیت، جلسے گا ہند پیچھے کو بسے گا، انڈمان آگے، نظر الاسلام کے طوفانی گانے، ڈرامے، عوامی ناٹک، گرینڈ ڈیڈ اور ایڈورڈ بارلو کا بنگال ان آتشی آوازوں سے گونج رہا ہے۔ یہ انقلابی واقعہ بڑے جری لوگ تھے۔ اپنی تحریک کے قانون کے مطابق صرف 3 چھٹانک چاول اور 2 چھٹانک چنا ان کو روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ملتا تھا، اور حیرت انگیز صوبتیں اٹھا کر یہ ہم سے لڑ رہے تھے۔ اشلوک رٹتے اور نمازیں پڑھتے ہوئے دار پر چڑھتے تھے۔ سوال یہ ہے، چارلس بارلو نے پائپ کا گہرا کچ لگا کر سر پیچھے ٹکایا، کہ آئرش باغیوں نے بھی تو ہمارا ناک میں دم کر دیا تھا۔ ان کو ہم اتنا مجرم نہیں سمجھتے، محض اس لیے کہ وہ گورے تھے۔ ستمبر 1939 میں ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ نافذ کیا گیا۔ یورپ میں ہم ہٹلر کے مقابلے میں بالکل تنہا تھے، اور ہندوستان میں ہمیں باغیوں اور مفسدوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ گرینڈ ڈیڈ اور ڈیڈ ضرور خوش ہوں گے کہ میں نے اپنی بساط بھر اس قومی کرائسس کے موقع پر اپنے فرائض ادا کیے۔ اپنی حد تک میں نے اپنے اضلاع میں کمیونسٹوں کا کلا کما کرنے کی کوشش کی۔ بیچارہ بل کینٹ بیل ان کے ایک لیڈر ریحان احمد کو نہ پکڑ سکا، اور اس کی سزا میں اسے دور دراز رنگا ماٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ کامریڈ ریحان کو میں بھی کبھی نہ پکڑ سکا۔ میں خوش ہوں کہ اب حالات بدل چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کو مجرموں کی طرح پکڑنا اچھا نہیں لگتا، مگر فرض ہے۔ خدا کرے ایلس خیرت سے ہو۔ گارو ہلز میں ہمیشہ سے مشنریوں کا اثر ہے، مگر کمیونسٹ وہاں بھی زور پکڑ چکے ہیں، اور وہاں کے جنگلی کمیونسٹ اور سوشلسٹ کے باریک فرق کو نہ سمجھ سکیں گے۔ بلیا میں باغیوں نے آزاد سرکار قائم کر لی۔ یو پی کی سڑکوں پر لڑکے ہمارا بادشاہ کون، ابوالکلام آزاد کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ آسام میں گولیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ سبھاش چندر بوس نے رنگون میں بہادر شاہ ظفر کے مزار پر جا کر قسم کھائی ہے کہ وہ ہندوستان کو آزاد کروا کر دم لیں گے۔ جیسس کرائسٹ۔ چارلس بارلو نے زور سے انگڑائی لی، بہت جلد کیا میں بھی کرنل بلمپ کی طرح ایک کردار، ایک ٹائپ میں تبدیل ہو جاؤں گا؟ آکسفورڈ میں ایسے ہی ایک اتوار کی خاموش صبح دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے حسب معمول انڈر گریجویشن بحث ہو رہی ہے۔ میں ٹوری نوجوان ہوں، فریڈ کارٹر بلشوک ہے، مسعود علی اور راماناتھن ہندوستانی قوم پرست۔ ہماری قدیم تہذیب راماناتھ گرج رہا ہے۔ سر، آپ کی قدیم تہذیب وہ بھی حکمران طبقے اور فروختوں تک محدود تھی، اور اشوک کے عہد کی کلچر یا شاہ جہاں کے عہد کی کلچر کی طرح آج کی برٹش یا مغربی کلچر بھی آپ کی مٹھی بھر طبقے تک ہی محدود ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، یورپ میں تعلیم عام ہوئی کیونکہ وہ آزاد تھا، ہم غلام تھے اس لیے جاہل اور پسماندہ رہ گئے۔ مسعود علی کہتا ہے، خوب، آپ کا مغل دور تو آزادی کا دور تھا، اس وقت اسکول اور یونیورسٹیاں تھیں۔ ڈیڈ بتاتے تھے جب گرینڈ ڈیڈ اڑیسہ پہلی بار گئے اس وقت وہاں ایک چھپی ہوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ فریڈ، غور سے سنو، سارے صوبے میں ایک چھپی ہوئی کاغذ کی کتاب موجود نہ تھی۔ پروہت لوگ تاڑ کے پتوں پر کچھ لکھ وکھ لیا کرتے تھے۔ یہ جہالت فیوڈلزم کی کارستانی تھی۔ بلشوک فریڈ جواب دیتا ہے، بکواس۔ میں بات جاری رکھتا ہوں اور سنو، جب کلکتے میں ہم نے کتابیں چھاپنا شروع کی تو اسٹیمروں پر لدے ہوئے ہندو طلبہ چلا چلا کر ان کتابوں کا مطالبہ کرتے تھے۔
مقالے نے کہا تھا کہ یورپ کی کسی لائبریری کا ایک شیلف ہند اور عربستان کے سارے نیٹو لٹریچر پر حاوی ہے۔ میری سنی انسنی کر کے راماناتھن اپنا وظیفہ شروع کر دیتا ہے۔ 19ویں صدی کے پہلے نصف میں 7 قحط پڑے جس میں 15 لاکھ لوگ مرے۔ دوسرے نصف میں 24 قحط پڑے جن میں 1 کروڑ انسان مرے۔ پھر سیاہ فام راماناتھن بڑی شیرینی سے مسکرا کر مجھ سے پوچھتا ہے، ہاں وہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں کا کیا ذکر تھا؟ کبھی نالندہ ٹیکسلا کا نام سنا ہے؟ اور اس کے سفید دانت جلملاتے گویا بازی جیت لی۔ ہم تینوں نو میں جا بیٹھتے ہیں۔ مسعود علی پتوار سنبھالتا ہے۔ اب راماناتھن کہہ رہا ہے، اگر تم لوگ نہ آئے ہوتے تو تب بھی ہندوستان مغربی علوم سے بہرہ ہو جاتا۔ ٹیپو سلطان شہید اور راجہ رام موہن رائے دونوں فرانس کے مداح تھے۔ گاڈ آل مائٹی، ٹیپو سلطان تو سخت اینٹی ہندو تھا۔ اب ہمارے مقابلے پر ایک ہیرو کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تم چلاک لوگوں نے اسے اور سراج الدولہ کو ہیرو بنا لیا۔ دونوں اینٹی ہندو تھے۔ معاف کرنا مسعود، اولڈ چیپ۔ ہماری تاریخ تم لوگوں نے مسخ کی ہے، راماناتھن گراتا ہے۔ ہم نے تمہیں انگریزی زبان کے ذریعے متحد کیا۔ میں جواب دیتا ہوں، تم اور مسعود ایک دوسرے سے انگریزی میں بات کیوں کرتے ہو؟ کنارے پر کھڑی ایک حسین لڑکی ہاتھ ہلاتی ہے، وائلٹ۔ ہم کشتی کھیتے ہنستے بولتے کشتی کا رخ اس کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ وائلٹ جو میری بیوی ہے۔ خدا کرے وائلٹ خیریت سے ہو۔ اب وہ آہستہ سے اٹھ کر میز تک گیا اور تصویر دیکھنے لگا۔ ڈارلنگ، تم اس وقت نیم تاریخ لندن کے کس پب میں کس فوجی کے ساتھ بیٹھی ہوگی؟ بیئر کا مگ تمہارے ہاتھ میں بھی ہوگا، مگر کس کی میت میں؟ یہ حسین عورت مجھ سے 3 بار بے وفائی کر چکی ہے، اوٹی میں، فلورس میں، ہیٹ فیلڈ میں۔ وائلٹ مائی لو، تم یہ بھی جانتی ہو میں نے تم سے کتنی بار بے وفائی کی۔ ماڈرن میرج، اور یہ جنگ کا زمانہ ہے اور جنگ میں سب کچھ روا ہے۔ اس محفوظ و مامون ہماری زندگی میں تو اچانک کیسے زلزلہ آ گیا؟ جنگ، بغاوت، تباہی۔ ٹام 9 سال کا ہو گیا میرا پیارا بیٹا، کیا میں تم سب کو زندہ دیکھ سکوں گا؟ امریکن بہت دلکش ہوتے ہیں برطانوی عورتوں کے لیے۔ وائلٹ، تم ہمیشہ سے فلرٹ رہی ہو۔ بلیس یور لٹل ہارٹ۔ WAC کے یونیفارم میں کتنی بلی معلوم ہو رہی ہے میری بیوی، این شیرڈن کی طرح دل فریب۔ اس وقت کیا کر رہی ہو ڈارلنگ؟ سینٹ جانز ووڈ کا کوئی میوز، کوئی کنٹری ان، یا ہمارے اپنے گھر کا نمبر 14 اینڈریوز کریسنٹ کا بیڈ روم؟ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم پر عاشق ہوں جانے من، اور تم بھی میری اس کمزوری سے واقف ہو۔ اس نے بیئر کا مگ زور سے میز پر پٹک دیا۔ باہر بارش کا زور پڑ چکا تھا۔ بنگال کی برسات، ملیریا، مچھر، کیچڑ، تعفن، طوفان، سانپ، مینڈک۔ اس برسات کے لیے ٹیگور اور سارے بنگالی شاعری کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ اس وقت میں بے حد اینٹی انڈین ہو رہا ہوں۔ وائلٹ لاچار غصے سے پھر میرا خون کھول رہا ہے۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، اتنا عشق ہے، یہ آج تک معلوم نہ تھا۔ کم بخت خط بھی نہیں لکھتی۔ شاید میں اس کے لیے مر چکا ہوں، شاید وہ یہ سمجھتی ہے کہ باغیوں نے مجھے بھی قتل کر دیا ہوگا۔ مما، آنٹ میٹی۔ اس نے آنٹ مٹریڈا کی تصویر پھر اپنے سامنے رکھی اور سر ہلانے لگا۔ آنٹ میٹی، تم نے بھی تو اتنے دنوں سے خط نہیں لکھا، مگر ان کے ہاتھ میں رشا ہے، ٹھیک سے قلم نہیں پکڑ سکتی۔ آنٹ میٹی، تم ایک زمانے میں کتنی خوبصورت تھی، اپنی یہ پرانی تصویر دیکھو۔ وائلٹ، ایک دن تم بھی بوڑھی ہو جاؤ گی، یہ نہ بھولو۔ تم نے آنٹ میٹی کو کسی ہوم میں ڈال دیا تاکہ آزادی سے عیش کرو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ میں ہندوستانی ہوں، میں سخت دل انگریزوں کی طرح کبھی بوڑھے ماں باپ اور رشتہ داروں کو گھر سے نکال کر کسی ہوم میں پھینکنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے آنسو بہنے شروع ہوئے۔ اب تک وہ کتنی شراب چڑھا چکا تھا۔ خداوند، اگر تو واقعہ کہیں موجود ہے، وائلٹ کو، سٹام اور کیرل کو، اینٹی میٹی کو، ایلس کو، ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اولڈ پیپلز ہوم۔ کسی دن شاید مجھے بھی ٹام اور اس کی بیوی گھر سے نکال کر اولڈ پیپلز ہوم میں ڈال دیں گے۔ بیچارہ بڈھا جو ہر وقت ہندوستان کے متعلق بڑبڑاتا اور آہیں بھرتا ہے، نرسیں آپس میں کہیں گی۔ تم آنٹ میٹی کی طرح مفلوج اور بوڑھی ہو جاؤ گی اور تمہاری بہو تمہیں ہوم میں پھینک دے گی۔ اسی برسات میں میں نے وائلٹ کے ساتھ اپنی لانچ پر پدما کے کیسے رومانی سفر کیے ہیں۔ اسٹیمر پر ہم ہنی مون کے لیے سندر بن گئے تھے۔ اسٹیمر کا کیا نام تھا؟ کنگ فشر۔
آج ہماری شادی کو پورے 11 سال ہو گئے۔ یارک شائر کی تازہ وارد لڑکی شروع میں کیسی حیرت سے یہاں کی ہر چیز کو دیکھتی تھی۔ سن 31 میں ہماری شادی کا پہلا سال بری سال میں جہاں میں نے دنیش چند سرکار کو پکڑوا دیا۔ میں نے دنیش چند سرکار کو پکڑوایا۔ میری سروس کا سب سے نمایاں کارنامہ۔ سیاہ آنکھوں والا دلکش میری ہم عمر نوجوان میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ آکسفورڈ میں میرا ہم جماعت ہوتا، کشتی کھیتے ہوئے مجھ سے بحثیں کرتا، مگر وہ کال کوٹری میں جانے سے قبل میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ بڑا جید انٹلیکچوئل ہے، میں اس سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ جس روز اس کی اپیل ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی، مجھے کتنا بے حد دکھ ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ بالآخر میری قوم کا جانی دشمن تھا۔ اگر میں نے اسے نہ پکڑا ہوتا تو اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہوتا۔ مجھے اس کی اپیل مسترد ہونے کا بڑا رنج ہوا تھا۔ جس روز علی پور جیل میں اسے پھانسی ہوئی، اسی روز ہمارے یہاں ٹام پیدا ہوا تھا۔ منجو آیا، وائلٹ کی منہ چڑھی، اس سے کہنے لگی، میم صاحب، ہم ہندو لوگ آواگان میں بلیو کرتا ہے۔ شکر ہے کہ دنیش بابو کی پھانسی کے 2 گھنٹے پہلے ٹام بابا پیدا ہوا۔ اگر تھوڑا منٹ بعد پیدا ہوتا تو بہت سا ہندو لوگ بولتا کہ دنیش بابو نے بدلہ لینے کے لیے آپ کے گھر میں جنم لیا ہے۔ واٹ اے ہوربل تھاٹ! بیچاری وائلٹ نے ذرا سا کام کر کہا تھا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ آیا اس کی عجیب و غریب بات کے بعد لاشعوری طور پر میں نے اطمینان کا سانس لیا تھا کہ ٹام دنیش سرکار کی پھانسی سے 2 گھنٹے قبل پیدا ہوا۔ کرائسٹ، اس دیوانے وہمی ملک میں رہ کر انسان خود دیوانہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیش چند سرکار کو اور ایک بھیانک خیال، جف کک کی بتائی ہوئی خبر تازہ ترین خبر ہے، وہ تو کل ہی لندن سے یہاں پہنچا ہے۔ ایک نے اس امریکن افسر سے ملاقات بھی کی ہے۔ نمبر 14 اینڈریوز کریسنٹ میں ایک امریکن کرنول بلٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں وائلٹ کا کیا قصور؟ اس امریکن کا نام کرنل ڈونلڈ جوئل ہے۔ بہت خوبصورت طرح دار جوان ہے۔ میں طرح دار کہاں ہوں، موٹا بدا، اتنی موٹی ناک۔ وائلٹ میری جان، میں ہرگز تمہارا مستحق نہیں تھا، مگر تم نے بھی تو میرے عہدے سے شادی کی تھی۔ مارچ 1939 میں اس پرامن دنیا میں ہم آخر بار برطانیہ گئے تھے۔ کاش وہ بچوں کا داخلہ کرانے کے بعد میرے ساتھ ہی واپس آ گئی ہوتی۔ اب میں پھر الف چیم کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ آرام کرسی پر لیٹ گیا۔ صدمے، رنج، پچھتاوے، بہت کم ایسا ہوتا ہے جب انسان کو اتنی مہلت ملے کہ وہ یکسوئی سے اپنی ساری زندگی کا جائزہ لے، اپنے اندر جھانکے۔ اب اسے نیند سی آ رہی تھی۔ ماضی محفوظ ہے، یادوں کا قبرستان محفوظ ہے۔ اس نے کاہلی سے نغمات ہند اٹھائی اور اس کے صفحے پلٹتا رہا۔ نیو آنکھیں ذرا سی کھول کر اونگتے کتاب کے آخر میں دوسری کتب کے اشتہاروں پر نظر ڈالی۔ ایک شفیق تبسم اس کے ہونٹوں پر بکھرنے لگا۔ نیل کی کاشت، ایک پلانٹر کی زندگی کا دلچسپ مرکہ۔ پرانے کلکتے کی آواز بازگشت از ڈاکٹر بسٹیڈ، سرور پر بلیک ہول کی تصویر، فرست مضامین، فلپ فرانسس کا دور، نن کومار فرانسس اور ہسٹنگ کا ڈوئل وغیرہ وغیرہ۔ انگلش ایٹیکیٹ فار انڈین جینٹل مین، سوشل اینڈ آفیشل از ڈبلیو ٹریگو دیب، بنگال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ بہار کی پرانی یادیں ایک پرانے پلانٹر کے قلم سے۔ جسٹس اونوکول چندر مکرجی آن جہانی از ایم مکرجی، انڈین انگلش یا بابو انگلش کا بے حد مزیدار نمونہ۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اس جینٹل مین کی سوانح حیات جو ان کے بھتیجے نے لکھی ہے ضرور پڑھ کر تفریح حاصل کریں۔ آسام میں ایک ٹی پلانٹر کی زندگی از جارج پارکر۔ انڈین ریسنگ کی چند یادیں، گھوڑے، آدمی اور سپورٹس۔ سیونی ستپورہ پہاڑیوں میں کیمپ لائف، بنگلے کے پیچھے از ایہا، مزاحیہ قطع، بوائے کو ملازم رکھنا، ڈاگ بوائز، مشلچی، حمال، ہری، درزی، بٹلر، عبدالغفور۔ ابھی بنگلے کے پیچھے میرا بٹلر عبدل زندہ ہے، میں محفوظ ہوں۔ چارلس بارلو نے اونگنا شروع کر دیا اور پھر کرسی کے ہتھے پر سر رکھ کر سو گیا۔